یہ موضوع ہے حسین بادشاہ کا۔ در شبیر پہ جب اپنی جبیں پھیلتی ہے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کیا، یہ ہے کیا۔ در شبیر پہ جب اپنی جبیں پھیلتی ہے، رب کی رحمت بھی میرے ساتھ وہیں پھیلتی ہے۔ میں نے کہا مولا حسین مجھے سمجھ آ گئی، تیری چوکھٹ پہ سماتا ہے کروڑوں کا ہجوم، اس کا مطلب ہے یہ کربل کی زمین پھیلتی ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سماتا ہے کروڑوں کا ہجوم، اس کا مطلب ہے یہ کربل کی زمین پھیلتی ہے۔ چونکہ ہم سب جس ذاکر کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کا منفرد ذاکر ہے، ہمارے دیس کی عزت ہے، ہمارے شہر کی عزت ہے، ہمارے ضلع کی عزت مولا امام حسین نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ذاکر البیت جناب وسیم اللہ عباس بلوچ صاحب، ان کی آمد اپنی عبادت کے لیے تھک کے نہیں، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التماس دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیم و حافظا وقائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنہو ارزق طوا و تمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد۔ میرا رحمان میرا رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ۔ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ۔ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ چ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر چ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، امام زمن دے ظہور اچ تعجیل فرما، الہی بقیت اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما، الہی سر اللہ دے ظہور اچ تعجیل فرما، سر اللہ العظم دے ظہور اچ تعجیل فرما، الہی منتقم امام دے ظہور اچ تعجیل فرما، وارث بقی دے ظہور اچ تعجیل فرما، وارث سیدہ دے ظہور اچ تعجیل فرما، کامل کفر و طغیان دے ظہور اچ تعجیل فرما، دافع الظلم والعدوان دے ظہور اچ تعجیل فرما، میرا مالک خلیفۃ الرحمن دے ظہور اچ تعجیل فرما، وقت امام علیہ السلام دی معرفت نصیب فرما، موت تو پہلے امام زمن دا دیدار نصیب فرما، الہی مجلس عزا تیری بارگاہ پیش خدمت جتنا بھی ذکر اذکار ہویا آیا و حدیث دا نعرہ و صلوات دا فضائل و مصائب دا
الہی تیری بارگاہ پیش کر دیا اس دا جتنا بھی ثواب تیری شان مطابق بن دے وبانی مجلس دے جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما حاضرین مجلس واسطے دعا منگدا کوئی مومن یا مومنہ الہی مریض ہے تو عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ مریضانو شفا عطا فرما جڑے مومن بے اولاد الہی عزت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا صدقہ کامل الخلقت نرینا سہل اولاد عطا فرما جنہ لوگانو اولاد عطا فرمائی اولادنو والدین دا فرما بردار بنا والدینو بہترین پرورش کرن دی توفیق عطا فرما میرا رحمان رحیم اللہ بہت بڑی دعا بہت خوبصورت بہت خشوع و خضوع نال سارے آمین آکھنا الہی عزت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دا واسطہ ان لوگانو کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین مشہد و کم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما کاظمین دی زیارت نصیب فرما نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما بالخصوص مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما بالخصوص ملک شام فاتح شام دا سلام نصیب فرما وطن عزیز ملک پاکستان نو استحکام عطا فرما اس ملک نو امام زمانہ دی شاہی نصیب فرما الہی جو دعاواں منگین قبول و منظور فرما اپنی عزت واسطے دعاواں قبول فرما کے اساں گناہگاراں تے احسان فرما یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین صلوات قبولیت دعا واسطے اللہم صلی اللہ سربلندی مذہب حقہ اور تحفظ ازاداری مظلوم کربلا دی خاطر عزت ابل فضل العباس علیہ السلام تے ایک شاندار صلوات سارے سزا تھوڑی ایکو ودا دی ایکو ایک ایسی صلوات پڑھو جو رزق بندامن آلے تو آڑے سارے ترازی ہو جاؤں اللہ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے میرے محترم میری مرضی یہ کہ آج دی مجلس سے اپنے دور دے صاحب الزمان اپنے زمانے دے امام علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی امام سجاد علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جائے مولا جن کی دراز فرمائے میری مرضی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام دے فضائل چونکہ تازہ دن گزرن یوم انہدام جنت البقی جدو آل سعود نے سعودی آلیہ نے جنت البقی بلڈوزر چلوا کے تو جنت البقی نو اسمار کیتا تو احتجاج بھی ہو ویسی ممبر دے حوالے نال تو لوگ پوچھ دینا بھی یہ بقی آلے کیا کر سکتے ہیں تو اگر سارے بقی آلے تے تذکرہ کرنا ہوئے تو وقتا زندگی چاہی دیئے تے زندگی بھی نبیان دی چاہی دیئے وہ تے ایک ذریعہ نہیں جڑی سمجھائی جاوے اور انہاں دی عظمت اور انہاں دے فضائل تو میں ایک زمانے میں میسیج دینا چاہنا کہ میں کدی بھی ایک علاقے دے مجمع نو سامنے رکھ کے مجلس نہیں پڑھتا میں پوری دنیا دی شیعت نو سامنے رکھ کے تاکہ مجلس جتھے جاوے جیڑا بندہ سنے وہ سمجھے بھی میرے واسطے ہی پڑھی جا رہی ہے مجلس نہ کہ کسی ایک مخصوص علاقے دے لوگاں واسطے تو میری پوری قوم نال خطاب ہے لوگ آدھن جنت البقی گرا دیتا مارت آئی ایک روزہ آئی ایسا گرا دیتا تے شیعہ وچ اتنی حل چل کیوں ہیں پوری دنیا چے احتجاج ہوئے نیو یارک تو لے کے انگلینڈ تک اور پورے یورپ تک اور پورے ایشیا بر صغیر
تو اتنی کھلبلی کی ہوئے تو میں ممبر حسین علیہ السلام تو جواب دینا چاہنا اور تسی شیعہ بن کے تائید حق ادا کر دے جانا. زمانہ یاد رکھے اسی کسے بھی روزے دی تعظیم روزے تے لگے ہوئے سونے دی وجہ تو نہیں کر دے. مولا زندگی دراز فرما مہربانی. کسے بھی ذری دی تعظیم اتھے دن رات چلن آلے لنگر دی وجہ تو نہیں کر دے. پہلا جملہ بڑی ذمہ داری نال شرکت کر کے نا سارے صاحبان سارے اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنا اور شامل ہو جانا انہدام جنت البقیع دے سلسلے وچ سامنے آ جانا تاکہ شب جمعہ جدو مجلس مولا دی بارگاہ پہنچے تو مولا ویکھن کے جڑا ظلم ہویا جنت البقیع تے صاحب ممبر نے گل کیتی تو لوگاں تائید کیتی تو امام دی دعا آ جاوے. زمانہ یاد رکھ سی کسے بھی روزے نو سونے دی وجہ تے لنگر دی وجہ تو نہیں پہ مندے. روزے دی بات نہیں اور روزے آلے نالوں وڈے لجپالیں جنت البقیع جنہ دی قبر تے سایہ ہی کوئی. کیا بات ہے جی. میرے ذمہ داری نال بول دے آنا میرے نال دو چار جملے فضائل دے. یعنی کہ جنت البقیع قبر تے سایہ نہیں ہے, قبر تے کوئی نظام نہیں ہے, کوئی کپڑا بھی نہیں ہے, ہر ذری تے ایک ایک پتھر لگے ہوئے. توجہ تو زمانہ یاد رکھے کربلا لے نالومی بقیع آلے افضل ہیں. مشہد امام رضا علیہ السلام او اولاد اے ماں ہیں. تو جڑے جے نہیں بولے میں اور آسان کر دے ماں میں اس تو وڈی کے عزت بیان کرام بھئی حسین دی بھی جنت جندے قدمہ اٹھوے نہ ان بطول آ دے. زبان نال بول سو ہاتھ نال تائید ہو جاوے مولا دی بارگاہ. بسم اللہ. حیدری امام حسن علیہ السلام آقا امام حسین علیہ السلام جڑے خود سیدہ شباب اہل الجنہ تو جڑی جنت دے سرداران دی بھی جنت اپنے قدمہ ہیٹ رکھے ملک شرافت چسنو بطول آتا. روزانہ معجزات ہوندن سوشل میڈیا دا زمانہ ہے ہر بندے دے ہاتھ تے پوری دنیا موجود ہے. تو میرے محترم شیعہ سنی بھائیو روزانہ معجزات ہوندن. جنت البقیع 1 گھنٹہ صبح کھل دے 1 گھنٹہ ظہرین تو بعد کھل دے لوگ جا کے زیارت کر دیں. خدا تو ان اور میں بھی نصیب فرماوے. تو میرے شیعہ سنی بھائیو جدو لوگ اتھے جان دیں تو شیعہ دی پھر مرضی ہوں دی پھر لوگ زیارت پڑھ دیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی. تو جڑے انہاں اپنے آلو ظالم قبران تے کھلارے ہوں دیں جڑے پہچان کے شیعہ نوا دیں بھئی یہ تو ان کیا دیں دیں تو اتھے کیوں آن دے ہو اتھے آکے کیوں دعا مانگ دے ہو. تو میرے محترم سامعین ممبر تو ایک جواب عرض کرنا چاہنا. امام رضا علیہ السلام دے حرم وچ پچھلے دن ایک معجزہ ہوئے ایک خدام دے گھر اس دی بچی آئی 7-8 سال دی. اس دی بالکل اکھاں بند ہیں جمدی دیئیں اکھاں بالکل بند ہیں یعنی پلکاں میں جھن نہیں کوئی نہ بالکل اکھاں بند ہائی خدام دی بچی. تو جدوں سمجھ لگی تو اس نے پتہ لگا بھی بابا ڈیوٹی بھی تھے کردہ ہے مولا دی بارگاہ تو روزانہ معجزات بھی ہوندے. تو اس پیوں نے آکیا بھی میں بھی ذرا لے جاؤ امام رضا دے روزے تو چھوڑ دینا میں بھی منگا تو صحیح. کیا بات ہے. اللہ توڑی مشکلہ بھی آسان فرماوے مل کے نعرہ حیدری. تو میرے شیعہ سنی بھائیو باپ بیٹی نو لے کے گیا اور جا کے اس جالی دے نال بہا دیتا جتھے صبح روزانہ کچہری لگ دی امام رضا علیہ السلام دی جڑے لوگ گئے ہو جتھے نکارہ وقت ہے کہ امام دی کچہری لگ گئی ہے. روزانہ فجر تو بعد کچہری لگ دی امام رضا علیہ السلام دی اور اس سے سہن دے وچ جالی ہے جتھے مریضانو شفا مل دی ہے. تو اتھے جا کے اس بچی نے چھوڑ دیتا بالکل اکھاں وچ ہیں نہیں یعنی کوئی جمدیاں نال اس بچی دیاں اکھاں بالکل جگہ بند آئی. تو جدو اس مناجات کی تھے فرزند رسول دی بارگاہ فرزند بطول دی بارگاہ ہے. میں گل اس کو گل کردہ صاحبان اشارہ واسطے
تو میرے محترم سامعین امام رضا علیہ السلام دے حرم وچوں پھر اس نو شفا نصیب ہوئی، یعنی درمیان وچوں اکھاں پھٹ گئیاں اور نویاں اکھاں امام رضا نے فوراً عطا کر ہائے ہائے جڑے منو بولو مل کے حیدری یا اور فوراً او اکھاں دے پھٹن دی وجہ تو اس بچی دیاں اکھاں چوں خون شروع ہو گیا اور فوراً ایمبولینس کو لے کے آئے اور بچی نو ہسپتال لے کے چلے گئے، چھوٹا موٹا جیڑی کو مرم پٹی ہوئی اور اکھاں امام رضا علیہ السلام نے نویاں عطا کر دی۔ میں گناہگار ساڑھے جے ذلیل لوگ، میں اپنے کاروان دے وچوں ایک بندے دا بازو نب کے مولا عباس ابو الفضل لباس دی ذریعے تے گیا، رات نماز شب واسطے میں اتھے پہنچیا تو اس واسطے دعا منگی تو مولا عباس نے اس نو بھی اکھاں عطا کر دی تھی۔ میرے محترم اسلام آباد یعنی ایک کا کس دی بالکل بندہ تھے ایک -18 ایشان بھائی -18 اور آج کل وہ بندہ ڈرائیونگ کر رہے اسلام آباد 5 بھینا دو ایک کو بھرا آئی تو یعنی دن دی روشنی چ بھی اس دا ہاتھ نب کے ٹر دے بندے دن دی روشنی چ بھی نظر نہ آندا تو میں سید نو آکھیا بھی میں کہ کمال ہے تیرے تے میں کہ سمندر کل بہ کے تے پیاسا گل بکی کی علی ذہن چ رکھیا ہے تو لے کے گئے رات 1 بجے مناجات شروع کیتا 1:40 تے مولا عباس نے اکھاں عطا کر دیتا۔ آج بھی وہ جڑی اینک اتھے تروڑی گئی ہے یہ اینک بھی میرے کول موجود ہے، وہ مفرل جس نال میں اس دا ہاتھ بن کے تے نال اپنا ہاتھ بن کے تے مولا دی ذریعے نال مناجات شروع کی تھے وہ بھی میرے کول محفوظ ہے۔ میرے محترم سامعین ہون میرے تو بندے پوچھن بے جنت البقیع آلے تو ان کیا دن تے کیوں ریلیاں تے جلوس تے پریس کانفرنساں کر دیو تو ذمہ داری نال شرکت کرنا اور سارے تائید دا حق ادا کر دے جانا۔ میں آکھیا اے تو بطول دے پتران دے روزے نا جتو اسی پتر لے لینے ہیں شفا لے لینے ہیں فالا جالا 4 پائی تے جاوے ویل چیئر تے جاوے تے بھجدو یا گھر آوے میں کہ تو سن جنت البقیع کھلون تا دے اسی بطول دی قبر تے مردے نہ زندہ کرا لئے ہے مولا زندگی دراز فرما مل کے نعرہ حیدری یا علی ابن ابی طالب مولا زندگی دراز فرماوے۔ تو زمانے نو معجزات دا ہی ڈر رہے معجزہ اس صفت نو آدن جیڑی انسان دے بس سچ نہ ہو حضرت انسان دے بس سچ نہ ہووے تے جیڑی واقع ہو جاوے اس نو معجزہ آدن انہیں کوئی آکے بھی ہونے ہی بارش آ جاوے تو دھوپ نکلی ہوئی ہے گرمی عروج تے ہے تو بارش دا برس جانا اے معجزہ ہو کرامت ولی نال ہون دیئے جدو ولی کوئی ایسا کم کرسی تو اس نے آکھا ویسی کرامت لیکن جدو کوئی حجت خدا کرسی معصوم کرسی تو اس نے معجزہ آدن تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ دے پاس سے نال امام سجاد علیہ السلام دی ذریعے تو میں امام سجاد دی فضیلت ایک تو اندسنا چاہنا تاکہ تسی اور میں بھی اپنے وقت دے امام تو منگیے اپنے وقت دے امام میں تو ان ممبر تے دس رہے ہیں کہ تو ان جو دومی کوئی مشکل بن جاوے تسی اپنے زمانے دے امام نو دسی کرو تھوڑی جی کوئی برادری جو کوئی مسئلہ ہو جاوے کوئی اللہ معافی دے وے تھانا کچہری دا مسئلہ ہو جاوے تو بجائے کہ تسی سفارشاں لبھو تو تسی کرنا کہ یہ میں تو عمل دس دینا جیڑا تو اڈے امام تو ان فرمایا میں صرف کتاب چو پڑھ کے تے تو اڈا تے مولا دے درمیان ایک وسیلہ بن کے میں رابطہ قائم کرن واسطے مولا دن میں کوئی مسئلہ تن ہو جاوے نا میں جو ہاں صاحب الزمان تے چھڑا صاحب الزمان کو بیٹھ کے لکھن واسطے یا کار موٹر سائیکل تے لکھن واسطے یا کوئی کم بھی لینا ہے اس تو بولو اور الیکشن آگئن اور بندے شکوے بھی بڑے کرنے جڑے اقتدار چ رہے بولو بندے آکھنا بھی ساڑا فلانا نہیں کیتا فلانا کام نہیں کیتا 5 سال تو اڑے کو حکومت رہی ساڑے کیتا ہی کچھ نہیں بندے رسن بھی بڑے بندے منائسن بھی ایک دوئن بڑے تو آڈے جڑے امام ہیں نا ان دے ہاتھ تھے پوری کائنات ہے مولا زندگی دا ہر بندے دا کام نہیں تھے بولے
مل کے نام علی حیدری آئے. تو تواڈے امام جڑے یا تو انکار کرو بھئی انہاں دے ہتھ وچ کوئی شے نہیں تے جے دنیا انہاں دے ہتھ وچ بلکہ دنیا انہاں دا صدقہ خلق ہوئی ہے تو وقت کم لینا تواڈا حق ہے. اگر کوئی بندہ گیا ہی نہیں ایم این اے دے کول ایم پی اے دے کول گیا ہی نہیں تو وہ بھی آگ سکتے ہیں تسی کدوں میرے بوئے تے آئے تے میں تو ان خالی ٹوریا. لیکن اتھے جا کے کم آکھنا تو اڈی ذمہ داری ہے. اس نال ایک باری رابطہ کر کے اس دے کنہ تائیں گل پہنچانا تو اڈی ذمہ داری ہے. گل اس نالے جس مرنے ہی نہیں اس مرنے واسطے میں ہے ہی نہیں. جس دے ذہن دے کسے حصے چران دے بھی مولا دا لشکر آسی ظہور ہو سی تو میں مولا دا لشکر کھلوساں تے گناہ تو بچاں تے امر بالمعروف کراں. اس بندے نال میں گل کرنا چاہنا وقت امام تک عرضی پہنچانا تو آڈا کم ہے. ضروری نہیں کہ نیمہ شعبان سال پورا انتظار کیتا جاوے تے سال دے بعد پھر تسی عریضے لکھو تے دریاچ نہ رہی سٹو. میرے محترم سامعین ہو وہ صاحب و زمان کیسا ہے تو جدوں تو آڈے تو کوئی مشکل بن جاوے جدوں کوئی اوکھا وقت آ جاوے بس کم اتنا کرنا ہے با وضو ہو کے ایک تو سمندہ پکا اپنا روٹین بنا لو کہ بغیر وضو دے سمنا نہیں. وضو کر کے تسی سر تقیت رکھنا ہے اور تقیت سر رکھن دے بعد روزانہ 100-200 دا بیلنس ضائع کر کے بھی تساتین دس دیو نا آج فلاں مصیبت رہی تھی آج فلاں عذاب رہا تو اتھے وچ فون بھی کوئی نہیں تو کوئی نیٹ ورک دی بھی لوڑ کوئی نہیں تو نیت دی لوڑ ہے جے نیت بڑھا لوے تا بس وضو کر کے بھی 2 منٹ وضو کر کے سر تقیت رکھ کے بس مولا نال اتنا ایک باری درود پڑھنے تیرا رابطہ قائم ہو گئی سی. درود پڑھ کے اپنے وقت امام نو اتنی گل کری مولا رزق نہیں مولا مشکل ہے مولا فلاں مشکل ہے فلاں مصیبت ہے. امام زمان آدھے نو تو میں کم آگ تا صحیح میں تیرا نہ کرا میں امام زمانہ کیوں ہاں مل کے نعرہ حیدری الاجل الاجل سب بولے ہیں جناب الاجل 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 صدقے حیدری آیا. توجہ ہے یا نہیں سر؟ تو اپنے وقت امام علیہ السلام اور امام تو سوا تو ان کوئی بھی مصیبت جو کڑھ نہیں سکتا. قرآن لے آؤ میں تو ان قرآن تے لکھ دینا چونکہ وہ صاحب الزمان جتنی بھی عبادتاً نا عقائد تشیع دے مطابق جملہ عرض کر رہے ہیں جتنی بھی عبادتاً وہ پہلے امام دی کچاری چ پیش ہوں دی پھر امام مہر لین دن پھر وہ مقام استجابت تک پہنچ پھر اللہ انہوں منظور کر دے. چونکہ مونیٹر ان پوری اس کائنات دے نظام نو چلامان آلے وہ امام ہیں اور اللہ نے کسے بھی دورچ کسے بھی صدیچ کسے بھی لمحہ و ہینچ اللہ نے اس کائنات نو حجت تو سوا نہیں چھوڑیا. یعنی دنیا تے بھی اگر اللہ نے بھیجیا تو سارے تو پہلے حجت نو بھیجیا آدم علیہ السلام نو بھیجیا اور راندی دنیا تک ایک نہ ایک حجت اس زمانے دے نظام نو کنٹرول کرن واسطے اس کائنات راسی. تو اس دور دی جڑی حجت ہیں وہ ان بقیت اللہ العظم علیہ السلام. تو اگر توڑا وقت امام نہ رابطہ نہیں اچھا یہ تو میں تو ڈر ڈر کے الفاظ پہ آدھا نا جتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دا کلمہ پڑھ کے کوئی قبر اچھ منہ وکھامن دا کوئی آسرہ بندے انوران دا بھی کلمہ سونے مدینے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑھے اگر انہاں دی بارگاہ چھ پوچھ دے مانا بھی جے وقت امام نال بندہ رابطہ نہ رکھے تو بادشاہ کیا ہو سی وطنان کیڑی شہدہ ڈر جڑے آ وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ وقت ممبر تے بہ کے آدن جیڑا وقت امام نو بھول گیا او کفر دی موت مر گیا کافر ہو کے مر گیا. کوئی وچ کوئی دورائے ہے ہی نہیں ڈائریکٹ فرمائے مات ولم یارف امام زمان ہی فقد مات میتتن جاہلیہ. جدوں بھی علماء تے کوئی مشکل وقت آیا تو وقت امام نو پکاریا گیا. 2 کتابہ مارکیٹ نویں آئیں سید حسن ابتہی دیا جنہ گھرانچ بچے پڑھے لکھے ہیں اس ضرور کتابہ خرید کے گھر لے جاؤ پڑھو تاکہ دلچسپی ودے وقت امام نال تو آڈی
ورنہ مجلساں کیوں کروائی جا رہے ہیں؟ جب تک سانو اپنے راہ دا ہی نہ پتہ لگ سی بے سی مجلساں چکے کرنا چاہنے ہیں، ای مجلساں ظہور امام واسطے۔ میرے محترم سامعین، اگر کوئی بندہ ساڑھے سوال کردہ جی کربلا دی جنگ ہوئی، کربلا ہوئی تے کربلا تو گزر گئی تے آج تک تسی یہ ماتمداریاں تے مجلساں کیوں؟ تو انہاں دا موڈا علاقے جواب دیو، جب تک مقدمے دا فیصلہ نہ ہو جاوے مدعی گھر نہیں باندھا۔ بولی یار میں گل حق دی پہ کردہ، بولو بھائیو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی زری پاک تے جڑا سرخ پرچم لگو ہے، عرب جنہ قبیلیاں دے بھائی مرید آباد، جنہ قبیلیاں دے بندے مری جان دن اور انہاں دا کوئی اگو فیصلہ یا بدلہ نہیں لیندہ تو وہ اپنے گھران دے اتے سرخ پرچم لیندے۔ وہ پوچھ لوے نا تو سرکار کلندر کبریا جدو سندھ چاہ کی قدم رکھیا تو سرخ پرچم نہ لائے۔ بولے ہو جاندہ بولن سخینو چنگا لگ دوے، یعنی یاد رکھا ہے کلندر بھی حسین دے مقدمے دے مدعی بن کے آئے۔ تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، جڑے لوگ مجلساں کروا رہے ہیں، ایک تو نظریہ بن رہے بھی امام حسین علیہ السلام دا عزاداری کرواؤ تو رزق چوی اضافہ تے مصیبتاں تو بھی چھٹکارا، بے شک کوئی شک نہیں۔ ای عزاداری دے او فضائلین او خوبیاں جڑیاں خود بخود مل دیئن۔ اور ایتے میں حدیث کوٹ کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ایک صحابی نے گھر تعمیر کرایا تو مولا گئے، تو اڈی روایت سنی ہوئی اسی لیکن اثر اس چو لینا بھی گل اس چکی مل دیئے۔ تو حضور نے پوچھیا بھی یہ روشندان کیوں رکھی گئی؟ تو سگوا کہہ دی یہ رکھے بھی ٹھڈی ہوا آوے۔ تو حضور فرمایا بھی ہوا تا آمنی آمنی ہائی، تو جو تو اے آکھیا جی یہ تاں رکھے بھی اذان دی آواز آوے۔ آئے 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 نہیں سمجھے جناب؟ تو بھامے مر بھی جامے آ تو جب تک کہ روشندان رویا او ثواب تیرے نام میں عمالے چلی کھیندہ رویا۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام نال تو رزق کے اضافہ ہونا ہی ہونا ہے، مرحومین دے درجات بلند ہونا ہی ہونا ہے، لیکن مجلس اور عزاداری اور ماتمداری دا مقصد صرف اور صرف ظہور امام زمانہ ہونا چاہیے۔ گھبرات نہ ہو رہے، پریشان نہ ہو رہے۔ عزاداری دا مقصد یعنی تھے جیڑا بندہ گھروں نکلے جوانوں آج تو بات اسی تحیہ کرو۔ اگر مولا مولا ایمیں آ کے بوئے کھڑکا کے تلوارہ نہیں منڈنیاں، ایمیں مولا صرف اللہ کل ولیے کا لاکھڑنال مولا نہیں ملنے، 12 امام یاد کر لیں مولا نہیں ملنے۔ اور انہوں نے قاتلوں نے بھی شربت پہ لایا ہے۔ امام کی میں مل سن، ذرا غور فرمانا، امام اس طرح مل سن جیڑا مولا دی غیبت جتنا تڑپ سی تے جتنا گناہ تو بچ کے راسی نہ ظہور چتنا بار میں دے نال ہو کے پولیس جائے۔ بسم اللہ مولا زندگی دراز فرماوے۔ تو وقت دے کوئی عمل کرو، کوئی نیکی کرو، کسے گناہ تو بچو تو اسنو کھاتے چپاؤ کہ میں مولا واسطے چھوڑ رہے۔ گالے چ پٹا ہوئے کسے دا بھائی تو جتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتتن جاہلیہ، جڑا بندہ زمانے دے امام دی معرفت بغیر مر گیا او کفر دی موت مر گیا۔ تو ایک امام دی کتنی اہمیت ہے معاشرے وچ اور اس دنیا دے اندر۔ تو کوئی عمل کر لینا سوکھا، بچانا بڑا اوکھا۔ میں تو ان قافلے وچ بھی میں تو ان یاد اسی شام ہی چو قافلہ نکلدا پی گئی تو میں بس دے اندر کھڑا ہو گیا ذیشان بھائی، میں بس دے اندر کھلو کے تے پورے میں قافلہ نے آگے میں کہوں تو سارے جا رہے ہو پاکستان، تو میں کہ خیال رکھیا ہے زواری کرنی آسان ہے، بچاونی بڑی مشکل ہے۔ جس کو لاکھ روپے آیا بھائی وہ لگا گیا کربلا، جس کو لاکھ روپے شام لگا گیا تو شام کربلا جانا ہون اتنی اہمیت نہیں جتنو زواری نو بچا کے رکھنا۔ تو زواری بچ دی کیویں؟ جھوٹ تو بچ، یعنی ہر اس چیز تو بچو جس تو مولا منع فرمائے، اور ہر او عمل کرو جس دا مولا نے حکم صادر فرمائے۔ تو تسی عزاداری امام جڑی ہو امام دے ظہور واسطے بپا کرو۔ تو اشتہارہ میں بے شک ذاکرین دے نام نہ بھی لکھو،
لیکن وقت امام دے نام ضرور لکھو. اشتہار وڈا نا اسے دا ہوندہ ہے نا جیڑا وڈا ہوئے. سیاسی جلسے دا اشتہار ہے تا جیڑا مثلا پارٹی دا لیڈر وڈا ہے تو اس دا وڈا ویچ نہ ہو سی فوٹو ہو سی دوئے سجے کھبے ہو سے. تو جیڑا ویچ فوٹو ہوندہ ہے نا اس نو ویکھیا نا بس دوئے دا پوچھنا نہیں پاؤندہ بھی پارٹی کیڑی ہے. تو جدو بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے اس میں مبارک وڈا ہو سی اشتہار ہے تو پھر دنیا تے ایک پوزیٹیو اثر جاسی ایک اچھی مثبت سوچ جاسی لوگوں نے پتہ لگ سی کسی دے انتظار ہے مجلس ہو رہی ہے رزق دے اضافے مرحومین دے ثواب اور بڑے اور امام تو منگن دی عادت پاؤ. دنیا دار بندے نے اپنے دل دی گل دسو چوک بازارے تواڈی میری عزت دا تماشا لا دے سے وقت دے امام نو دسو او مصیبت نو خوشی تبدیل کر دے سے. خدا دی قسم وقت دے امام نو دسو پریشانی نو خوشی تبدیل کر دے سے. لیکن وقت دے امام نال جوڑ ضرور جاؤ. میرے تے بھی کل قبر سوال ہونا ہے کتنے لوگ ممبران تے ہیں کتنے ہیں تو آڑے درمیان بے کے مجلسان دی زینت بنا دے ہیں تو آج نہیں ہیں تو آڑے میرے درمیان تو کل تسی اور میں بھی نہیں ہونا تو امام دی بارگاہ پیش ہونا ہے تو سوال ہونا ہے. اس مجلس دا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر کل لالا دن جڑا گزار کے آیا ہے بندہ مجلس ہی تے پھر کل جا کے جو اوہ گناہ بات پہ کردہ ہے تو بات سمجھے جس مجلس سے کی ہے روح حسین دے دربار اچھ نہیں دی. جدو روح مجلس سے چاسی پھر تعمیر ہو سی پھر صالحات ہو سی پھر کرم ہو سی پھر وقت دے تسی نہیں چاہتے تو انبار میں مولا دی زیارت نصیب ہوئے تو زیارت ہو سی جے مولا کان تڑپ سو عمل کر سو روزانہ تڑپ سو مولن صد مرے سو ویرانے جا کے مولن تلاش کر سو مولا دن رات جو خون پہ رون دن تو مولا دنال شامل ہو کہ صبح و شام اگر غربت سادات مسائب سادات گریا کر سو ہر چیز تو مبرہ ہو کے تو پھر وقت امام دا قرب نصیب ہو سی. اور امام کیویں سر تے چھاں بنائی ہو ایک واقعہ تو نے سنا دیں. ایران دے اندر ایک عورت فوت ہو گئی مر گئی جس دے پیٹ اچھ بچہ ہی دوڑ کے ایک پیش نماز کو لائے مسجد دے اندر بھئی ایک عورت مر گئی ان دے پیٹ اچھ بچہ ہے تو دسو حکم کے اس وقت تو پوچھے ابھی کتنا ٹائم ہو گیا انہاں کہ جتنے گھنٹے ہو گئے اس کہ بھی ہون تک تو بچہ مر گئی ہو سی میت نو عذیت نہ دیو میت نو غسل کفن دے کے انگوٹھے بن کے دفنا دے. فتوہ لے کے واپس آگئے انہاں کہ جی غسل شروع کرو انہاں کہ مولانا صاحب نے کہ میت نو عذیت نہ دیو. اور اندر غسل شروع ہویا لواحقین بار کھلوتن یہ ایک گھڑ سوار دی آمد ہوئی ہے. بس دے رہو بھائی وطن حالے ہو مولا زندگی کرے تھکاوٹی لہ گئی ہے زندہ باد بھائی حیدری یا علیہ تو ایک گھڑ سوار دی آمد ہوئی ہے. اگر مولا دا سیر توڑے اگر بادشاہ دا سایہ توڑے اور میرے سیر تے نہ ہوئے تو دنیا خدا دی قسم میں ساڑھا نشان ہی مٹا دے وے. اسی لوگ تسی اسی لوگ دنیا کدے علی آلہ چنگا لگ دا ہے بولو بھئی جس بندے دا کوئی 10 سال پہلے نشان ہی نہیں تے آج مدینے آلے ہیں تے کربل آلے تے کرم نال بھئی سونا تے وڈا عالم ہی اسے تے گھر تے دس دا ہے. ہر بندہ ویکھے یار میرے سمیت اپنی زندگی تے تو اگر زمانے چے وکھرے رنگ پہ ہر بندہ پچھلے 20 سالے چورائندہ 20 سالے ذرا اپنا ہی اگر آڈٹ کر لوے بھی میں مدینے آلے کتنا کرم کیتا تو جتے اتنے دشمن ہوئے ایسی دنیا میں آگ مچی ہوئی ہوئے تو پھر ایسا کوئی تا ہے جس سر تے ہاتھ رکھے ہوئے تو اس ہاتھ دے تلوں کدی بھی اپنے سر نو کڑھنا نا. ہاں یاد رکھا ہے جدہ او کڑ دینا بات خدا دی قسمیں پتہ ہی نہیں لگتا بھی مصیبتاں کڑے کڑے پاسو آ رہی ہیں. گھڑ سوارا کیا بندے نے بلایا ہاں بھائی جاتے غسل روکتے ہو وچ پیٹ اچ بچہ زندہ ہے. ہائے 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 ایران دا واقعہ ہے بچہ زندہ ہے تو اس نے آپ کو پیٹ چاہ کر کے تے بچہ برآمد کرو. وہ ایک بندہ گیا اسا کہہ دی اسی گئے ہیں مولانا صاحب کو اسی فتوہ لے کے ہیں تو نہ آکھیا بھی ہون تو بچہ مر گئے ہو سی اور میں دارین قربان کرا رکاب تے زور دیتا ہے تے بلند آواز کر کے فرمیدے نے کوئی فتوہ اتنی دیر تائیں تا لگ دائی نہیں جے تائیں میں مہر نہ لا دے فتوہ کی بچہ برآمد کرو. اطلاع دیتی پیٹ چاک ہویا زندہ بچہ اور اس طرح دے ہزاراں واقعات ان تاریخ خدا دی قسم. سید حسن ابتہی دیاں 2 جلداں 2000 دے قریب ملاقات امام زمان دے واقعات انہاں دے
امام زمان علیہ السلام دی زندگی تے اگر اسی کو جامع کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو کمال الدین شیخ الصدوق علیہ رحمہ دی لکھی ہوئی وہ پڑھ لو، ایک کتاب پڑھ لو، انشاءاللہ مولا دا دیدار ہو گئے سی۔ شیخ صدوق دی ایک کتاب پڑھ لو، جوانوں سے عمل کر لو، اگر مولا نال ملاقات نہ بھی ہو سکی نا، اگر تسی نیت نال تو پڑھو تو انشاءاللہ تو انہوں امام دی کچاری تک لے کے ویسی ہو کی جینی مولا دی کچاری پہنچا کے آسی ہو تو انہوں تے جی اگر ادھے جانا لنامی پروگرام دنیا تو ادھے نہ جامن دے وے تو ظہور یا کہ دائیں دیدار مولا دا ضرور، زندگی آسان ضرور ہو ویسی۔ کمال الدین تمام النعمہ و کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ دی 400-500 دی کتاب ہے، ترجمہ ہو چکی ہے، وہ ضرور لے لینا، بچہ برآمد کر لیا، عورت دفنا دیتی، بچے نو غسل دے کے اسے مسجد مولانا صاحب دے سامنے لے۔ انہاں کہا جی اذان اقامت آکڑے، انہاں کہا جی اذان اقامت بھی آکھو تو بچہ ہوئے جسے تو فتوہ جاری کیتا ہی تو انہاں کہا بھئی یہ پھر برآمد، انہاں کہا بھئی کوئی گھڑ سوار آئے تو انہاں کہا بچہ زندہ ہے تو اسے بچہ برآمد کر لیا ہے۔ اذان اقامت دیکھو علماء وچ کتنا انصاف آئی تو مولا کی میں مدد نو پہنچ دے ہن۔ جب بچہ ٹور دیتا تو بعد انہاں ایک بورڈ لکھوایا عالم دین اور اپنی مسجد دے دروازے اگے وہ بورڈ لوایا اور اس بورڈ تے لکھوایا کہ آج کے بعد ہم فتوہ نہیں دیں گے۔ بیدار ہو وہ تھوڑے جے شرکت کرو سارے صحبان میں لفظ آکھا، آج کے بعد ہم فتوہ نہیں دیں گے۔ تو ساری رات جی گریہ و زاریت گزاری بھئی اگر وہ بچہ ماں دے نال دفن ہو جاویا تو اللہ دی عدالت قتل دا کیس تا میرے تہائی دنیا دی اکھن بھاوے وہ نہیں دسیا تو اللہ دی اکھاں وڈیاں وہ نگاہ بے نگاہی نہ لگر ویکھیا تو قتل دا مقدمہ تو میں اپنے وقت دے امام نو کے جواب دے ماں تو ساری رات ان عالم دین گریہ زارج گزارے۔ جداں پچھلی رات ہوئی ہے نا سہری دا وقت ہویا تا گریہ زارج عالم دین یا پھر گھوڑے دے ٹاپاں دا آواز مسجد حالے بازار چایا ہے خدا تاری زندگی دراز شرکت کرنا سارے شیعہ سنی صاحبان بلند آواز کر کے عالم دین نہ لے کے بلایا باہر آیا بورڈ تے لکھوائے کہ ہم فتوہ نہیں دیں گے۔ اسا کہا جی میں لکھوائے کیوں لکھوائے جی میں فتوہ دیتا اگر وہ بچہ مر جاوے ہاں تو قتل دا مقدمہ میرے سر سے نقاب ہٹا کے فرمایا میں نے سنجھاڑ میں تیرا 12واں امام قائم ہاں گھبرا نہیں تو فتوہ دے، فتوہ دینا تیرا کم میں اصلاح کرنی قائم آل محمد کم۔ زندہ باد مل کے نعرہ حیدری علی تو امام کی میں جی 12ویں امام دا تو آڈے اور میرے مولانا قائم کیوں آدن قائم آخری جملہ اندے بعد میں مسائب پڑھ دا قائم اس وجہ تو آدن امام نو کہ ایک روایت مطابق جدوں دا اللہ نے اس امام نو اپنے نور چو خلق فرمایا اس دن تو لے کے آج تک بیٹھے نہیں کھلوتن قائم آئے اس دن تو کھلوتن بیٹھے نہیں چونکہ ہر وقت کسے نہ کسے دی مدد چن کسے نہ کسے دے سرتن ابو الوفا شرازی شراز تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ تو دورو جیڑے بندے ملن آمن میں تو ڈھیر سفر کر کے آمن بد قدر بھی ڈھیر ہوں دیئے اتنا کوئی سفر بھی کسی دے پیارج کر دے تو ابو الوفا شرازی تو ٹورن لگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الوفا شرازی میں تن 14 اسم دس رہے ہیں 14 اسم ایسی مصیبت آوے تو علی دا نالویں تھوڑا بیدار ہونا توفہ دے کے جا رہے ہیں قائم دا معنی ہے تو آڈے مولا ہر وقت سرہانے تو آڈے میرے سیر تے قائم ہیں قائم آتے ہی اسنوں جڑا ہر وقت قائم سرہانے قائم ہوئے ہر مومن دے سیر تے امام قائم ہیں ایسی مصیبت آوے تو حسن دا نام لینا ہے ایسی مصیبت آوے تو حسین دا ایسا آوے تو علی ابن الحسین دا ایسے آوے تو محمد ابن علی دا ایسی آوے تو جعفر ابن محمد دا ایسی آوے تو موسیٰ ابن جعفر دا ایسی آوے تو علی ابن موسیٰ دا تو سارے نام تلاوت ہو گئے جدو قائم تے بات پہنچی تو رسالت ماب دے چہرے تے کائنات دی خوشیاں آئے خوشیاں دا موسمی مولا دے دورے چانا ہے سادات دا میرے محترم سامعین ابو الوفا شرازی نے فرمایا اسے کہ مولا تے قائم نو کدو پکارا قائم جیڑا سرہانے قائم ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قاتل تیرا سامنے آ جاوے تو قائم نو نہیں پکارنا، قاتل خنجر تلوار بے نیام کر لوے تا بھی قائم نو نہیں پکارنا، قاتل تیرا بالکل تیرے سینے دے قریب آ جاوے تا بھی نہیں پکارنا۔ ابو الوفا شرازی قدمہ چتلا کے مولا تو پھر پکارنا کس وقت ہے؟ فرمایا جو قاتل خنجر تیری شاہ رگ تے رکھ دے وے اس ٹائم آکھی یا قائم آل محمد ادرکنی، مولا پہلے کیوں نہ پکارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آمن دیر تو اس نو لگ دیئے جس دور تو آمن ہوئے تو جڑا ہے ہی سرہانے کھلو تو اس ہاتھ نال اشارہ ہی تک مل کے نعرہ حیدری اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ابن طالب علیہ السلام۔ توجہ چاہنا میرے محترم صاحب، تو میرے نوجوانوں تسی اپنے وقت دے امام دی سنگت شامل ہو جاؤ۔ دنیا چو اتنا ایک نہج البلاغہ ضرور پڑھو، خریدو، اس دے خطبے پڑھو، پتہ لگے شیعت کس بلندی دنا ہے۔ جب تک خود نہ پڑھ سو کہ توڑے سائیں کیا چاندن، سائنیاں دے فرام قصیدہ پڑھ سا تو میرا لکھے ہوئے، ربائی پڑھ سا تو میری لکھی ہوئی، کوئی بند پڑھ سا تو کسی شاعر دا لکھے ہوئے۔ نہج البلاغہ اس دی جڑا پردہ غیبت اچھ بول دا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے مولا نے خطبات لکھے تو عیسائیاں منے ہیں، یہودیاں آپ منے ہیں مولا علی علیہ السلام۔ تو اسی جدو مولا دے فرامین تو دور ہوندے وسائیں تو روزانہ مشکلات گھرے رسائیں۔ تو اگر سوئی اپنے آئمہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھ کے زندگی گزار سو تو انشاءاللہ کامیابیاں تو آڈا استقبال آن کے کر سو۔ بس ختم میرا بیان میرے محترم سامعین، وقت امام دی سنگت چھو جاؤ، زندگی 4 دن دی، دنیا 4 دن دی، وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھلے، خدا دی قسم و رحمانہ دے جا پوری دنیا کر لے میری نافرمانی، کدی نہ کر میری عبادت، نہ رکھ روزہ، نہ کر تو کسی دے احترام حیا، لیکن پھر بھی جدو پوری کائنات تن ٹھکرا دے وے رحمان دا دروازہ پھر بھی تیرے واسطے کھلا۔ تو آخر جب بندہ بیڑی بوڑ کے جاوے اس بارگاہ میں تو کیڑا فائدہ؟ تو اگر اپنے نین پرانا صحاب لے کے تسی اپنے صحاب لے کے جاؤ مولا دی کچاری تاکہ عزت ہوئے، مولا دی بارگاہ وچ حیا تو سر جھکے، شرم تو سر نہ جھکے مولا دی بارگاہ۔ تو ای اپنی شیعہ نو اس طرح کامل و اکمل ویکھنا چاہندے محمد والے محمد، اپنے شیعہ نو بدتمیز نہیں ویکھنا چاہندے، گالی گلوچ دیندہ نہیں ویکھنا چاہندے، بری حرکت کردے نہیں ویکھنا چاہندے، تو مولا سر تے موجود ہیں، سرہانے قائم ہیں، ہر وقت قائم ہیں۔ تو گناہ او بندہ ہی کردہ جڑا مولا نو حاضر ناظر نہیں سمجھدا۔ اور علی علیہ السلام خود فرمائے بھی اگر تسی کوئی برائی کر بھی رہے ہو تو اس برائی ساڑھا نہ چاہیا کرو، تو کہ مولا دے جتے کوئی ساڑھا نہ چاہوے اسی حاضر ہو وینے تے کم از کم سن اپنے گناہ تے گواہ نہ بنایا کرو، بیٹھے ہو یا کوئی جتے پکارو حاضر و ناظر۔ اور اگر تبدیلی نہیں، مزاج عدل نہیں قائم ہو رہا تو کوئی فائدہ نہیں مجلسہ سنن دا۔ تو ہر قدم ہر دہاڑا تو اڈا مولا دے قرب جاوے، اور زندگی کدی بھی نماز قضا نہ کرنا، بالخصوص علی ولی اللہ علیہ زندگی وچ نماز قضا نہ کر، کوئی بھی عبادت ہے اس نو قضا نہ کرنا۔ تو ان کسے چھوٹ نہیں دیتی نماز دی، کسے امام نہیں چھوٹ دیتی نماز دی، بلکہ ایک ایک پل دا حساب ہو سی۔ اولاد دی تاج حالت ہے، پتہ نہیں پچھو کو فاتحہ بھی پڑھے یا کوئی نہ، اپنا بھار اپنے سر تے تا آپ لہاؤ، اللہ دی کچاری سرخرو ہو۔ اگر اس دنیا میں زلالت نال زندگی گزر رہی ہے تو کم از کم اگلا جہان تو چنگا ہو جاوے، ورنہ کے فائدہ کلمہ پڑے دا تے دین نو منن دا تے قرآن نو منن دا۔ اس نماز تو فائدہ لو، نماز تو کم لو، نماز پڑھ کے اپنے گھر دی دیواراں تے پھوکو تاکہ گھر چو سختیاں باہر جامیں اور خوشیاں توڑے ویڑے چامیں۔ اے او نماز ہایا جڑی بھین بھرا جنگلوں چ رول رول کے بچو۔ جی بابا میں بسم اللہ کرا کیڑی نماز کر رولیاں بابا لی دیا نوات دیا تو میں صدقے ہو جاؤں، انشاءاللہ اپنے کسے غم میں چھائے نہ کرو۔ تو آج نہیں تو کل بھائیو منا من مٹی دے ہیٹ، پتہ نہیں پچھو کوئی قبرستان میں یا سے کوئی فاتحہ پڑھ سی یا کوئی نہ،
تو آج تواڈی روح تواڈے اعصاب تواڈے ہاتھ چن آج اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایوریج عمر 52 سال ہو گئی پاکستان دی یورپ وچ 92 سال تو زیادہ ود کے 102 سال تک ہر بندہ ایک صدی کم از کم پہ جیندا ہے لیکن ساڈے پاکستان 52 سال تو اگر کوئی حادثہ نہ ہوئے تو 52 سال آخری ہے تو آج نہیں تو کل تو زندگی دے تو پتہ ہی نہیں لگیا تو آج نہیں تو کل مولا دی کچاری پیش ہونا ہے تو تواڈے کول اعزاز کتنے نظرداری حسین علی ولی اللہ نماز صالحات تو یہ ساریاں نیکیاں کر کے نا منا لو امام وقت دے امام نال بے کے سودا کر لو گھر دے وکھرے کمرے چ بے جا کھیت کھلیان نے چلا جو تے کھلو کے اپنے مولا نال معاہدہ کر لے بے مولا جڑی گزر گئی ہے اس دی معافی منگ دے آئیں توبہ دا دروازہ کھلے آئی تو بعض زندگی یوں نہیں گزار سا جی میں تسی یاد ہو امام ویکھو نا ہونے ایک پاس امام وے دن تے نماز کان چادرہ لان دیاں پہیاں نلی دی تو دوئی جاتے مولا وے دن تے کسے نماز دی پر تو کتنا مولا خون رون دے اسے تو تسی ذرا نماز ہوئے نا ویکھو کہ ذاکرہ رولا پائے تے مولویاں رولا ہوئے نماز نہیں ذاکر مولوی دے آکھے نہ پڑھیں مولا دے آکھے لگ کے پڑھی میں فجر دی اذان بابا جی تھے ہوا میں دیواں فجر دی اذان تو بعد نا میں ایک بند پڑھ دا وہ تھے بھی ضرور پڑھ دا او میں اکثر ویکھے بھی جڑے بندے کدی نہیں اٹھے نا فجر لے او بھی اٹھ کے نا او بھی وضو کر کے مسلح تے آویں دن ورنہ بستریاں تے میں لوگاں نو روندا ویکھے بند توڑا سنے ہوئے تاثیر ویکھے ہے اذان تو فوری بعد میں آدھا نماز انہوں انج نہیں کہیں پڑھنا جی میں پڑھ گئے بھین بھیرا بلو ہائے کرنا لیو شبیر پڑھی وچ تیران دے ہائے رسیاں وچ آن دی مائے جڑے ماتمی بیٹھے ہو تے شبیر تو ود کے بھین دی آہی مشکل سجدے دی جائے کی ہو جائی جا وادن بہوں آنکھیاں ہو کے اٹھ دی کانڈتے دیتے سجدے دی زہرہ تو کیسی نماز پڑھی ہو سی صحیح بھائیو کیسی نماز ہے وہ کیڑی نماز ہے وہ ایسی نماز ہے کہ وقت بندہ رحمان دی ہوئے شیطان دا وقت خیال بھی نہ آوے وہ ایسی نماز ہے تو ایک نماز دی خاطر رلین تو تسی او مشن نہ چھوڑنا جس کان رل گئے اہل بیت اتہا تسی برائیاں اپنی زندگی ذرا کٹ کے ذرا اپنے آپ نو سوکھ دے کے ویکھو تو صحیح اور تسی اس طرح کدی لطف تا لاؤ کہ اس سے کتنا ایک نشہ ہے اہل بیت اتحار دے فرامین نو مننے اور خدا دی رات ٹورنے کدی اس دا لطف لاؤ میں دارین قربان کر دے ماں ساڑیاں دھیاں نماز پڑھ دی ہوندی ہے تو گھارے چ بڑی آسانی ہوندی ہے وہ بڑے خشوع و خضوع نال تے بے خوف ہو کے وضو کر سن تے وقت مسلح تے وقت چار دیواری اندرو کمرہ وقت کمرے دی چار دیواری تے وقت خشوع و خضوع نال اس دھید دلے اطمینان ہوندہ ہے بھئی کسی دی جرت نہیں میری چادر ہاتھ پاوے سجیوں کسی لے بھرا لگ سی کدی بابا لگ سی سارے ہائے کرے آئے قسمت علی دی دھیدی شام دا بازارہ سجیوں ویکھے آتے عباس دا قاتل حسلا واہ بھائی واہ بھلاؤ جندی ہائے نکلیے کھبیوں ویکھے آت اکبر دا قاتل اسرا امیدارین قربان کرا جدہ ماں سجدہ کرے آتے قاتل ہس ہس کے آدھے اندے پوتر نو میں نیزہ ماری ہے اندے بھرا نو میں سانگ ماری ہے تو کی منزل ہے انہا بھینا دی نماز دی کی اللہ دا دین بچائے علی دی انوات دھیاں تو اس دین دی حفاظت آئی تو آڈا موسم ہے تو آڈے ذمہ ہو میں تھا ایک وین کرنا ہے جس تے مور علی دی انوات دیا بڑی رنین اللہ دی دین دی خاطر امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی چھٹ آگی چلو ایک وین تھا مولا دی نماز تو سنا دینا کیسا عشق کیتا ہے امام حسین اللہ دے نال کیسا عشق کیتا ہے دعویدار تو تسی تے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی دعویدار علی ولی اللہ تو ساڑھا بھار بھی ڈھیرے ہے تو اسا تا ترے جاتے پورا اترنا ہے لا الہ الا اللہ تے بھی پورا لانا ہے محمد الرسول اللہ نو بھی منامنا ہے تے علی ولی اللہ تو ساڑھا بھار ڈھیرے نا تو زندگی بہت تھوڑی ہے تو تھوڑی جی زندگی ایڈے وڈے ترے دربارہ نو راضی کیویں کریے تو اس واسطے انتظار نہ کرو بس جڑ جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ نو منامانے جڑ جاؤ تو جدو اللہ نہ منیندہ پہ ہوئے نو نکھے آئے مظلوم دے آخری سادہ واسطہ آئے حسین دا واسطہ کوئی دربار بھی نہیں جڑا رد کر دو
رسول اللہ نو کھیسو بھی من لے سن علی ابن ابی طالب نو آکسو اے واسطہ رد ہو من اللہ نہیں میں دارین قربان کر دے وہاں آوی کی وکھیا ہے کی میں منایا اللہ نو کربلا دے میدان اچھ کھلوتے عرش علموں کر کے پیادہ دین بچی ہے یا کوئی نہ واہ بھائی واہ بھلا بھائی کرنا لے ہو شاءاللہ اپنے کسے غم میں نہ روگو دین بچی ہے یا کوئی نہ اور آکھیا کڑے رنگے چن 16 تو 17 گھنٹے دا روزہ 14 تو 17 گھنٹے دا روزہ آئی کتنی ایک روزہ دار نل گالے روزہ دار نہیں سمجھ آسی کتنی ایک ایس وقت پیاس وجھ دی آئی جی بے بہانہ جی دل کر دے بندہ دھوپتے نہ نکلے نہ ٹورے میں چونکہ اس وجہ تو میں بادشاہ کو چلا گیا زیارات تے بھی تاکہ روزے بھی مکمل ہو جائیں تو عبادت بھی ہوندی رہے لیکن جو پچھلا پار ہوندہ ہی نا اس ٹائم پیاس بڑی لگ دی ہے اچھا تے میں سارے شیعہ سننے بھرار حل کے دسو جے کوئی روزہ دار بھی ہوئے تے پورا بدن زخمی بھی ہوئے آئے ہاں جدو مظلوم نو روے نا غریب دی ترے نو نہ بھلیا کر واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا اچھا تے ماریا انجہاں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ماریا انجہاں نے بہتر ساتھ یعنی کہ انج ماریا نے جوانوں کے زخمہ چون ہوا آر پار ہوندی اور پیاس اتنی ایک ہو گئی ہے کربلا دے میدان 3 دن رات بھی پیاس 7 دیں تے 8 دی رات 8 دیں تے 9 دی رات 9 دیں تے 10 دی رات تے وہ 10 دیں جدو 10 دیں چڑھے ہے تو بات کتنی پیاس ہو سی بھئی بال جتھے بیٹھے نا حال نہیں سکے ایک میں جملہ آدھا ہوں کوئی بے اولاد ہوئے شاید جن دی ہائے نہ نکلے ہو بھی ہائے کرے تو مولا جھولی آباد چکر سے دامی والے دیں بالاں دی یہ حالت ہو گئی منہ کھلے ان تک بند نہیں ہو سکے واہ بھائی واہ بھائی واہ شاءاللہ اپنے کسے گم بیٹھر ہوئے میری دعائے منہ بند تو کتنی قربانی نال بچیا دین تو اس قربانی اسی کتنے ایک مولا دا ساتھ دینا ہے تو کمیں وقت امام نو بچانا ہے تو کتنی ذمہ داری انسادے سر تے اور زندگی ویج تمولت رہے کوئی نہیں گئی اتنی پیا ویکھنا تیرا میرا روزہ بھرا دا روزہ ہی نا جی شام تائیں بہنا کام کر دیا رہی ہے آج بھرا دا روزہ ہے ویر دا روزہ ہے فلانا کھانا پکائے سام فلان شربت بنائے سام پتر دا روزہ وے سارا دیں ماں کچنی چنی نکل دی میرے پتر دا روزہ ہے میں دارین قربان کرا میرے شیعہ سنیو میں اس روزہ دار دا مسائب پہ پڑھ دا جن دیا دھیاں بھی تسیاں ہیں صدقہ جن دیا بھیڑا بھی تسیاں جس غریب دیا دائیاں بھی مرحبا اگر سمجھو تے کوکھا جا لفظ آدھا ہے او غریب ہے جن دے حیوان بھی پیاسے آئے او صدقے جن دے مہمان بھی پیاسے آن تو اس پیاس دے وچ کمیں اللہ نو منائے امام حسین علیہ السلام اور دامیاں لدیں تو پھر ایسا ظلم ہویا ہر کسے امام تو آکے پانی مانگے ہر کسے امیر قاسم آکے آکے چاچا میں ہر پاسے نا دھوں ہی دھوں دس آج پیاس سن لینا ایک دو مقامات پڑھئے تو اڈے حصے چاہ گئی ہے ضرور سن لینا چاچا میں پیاس دی وجہ تو 3 دن رات دی پچھلی پیاس تے حملے بھی سارے تو چوکے امیر قاسم کیتے تے بندے بھی ڈھیر مارے تے آپ زخمیوں کی کول آکے پیادن اور امام بھی ہیں امام حسین صاحب الزمان بھی ہیں تو پیادن چاچا گھٹ پانی دا اگر ہوئے آنا فرمائے قاسم تے پیاس دی کے منزل ہی پیادن چاچا جدے ویدن اور دھوں ہی دھوں دس دا تو امام فرمایا تیرا بابا کوثر لے کے تیرا انتظار بھی اگر دے امام ویکھو وقت امام نو منامنا کربلا لے تو پوچھو کہ وقت امام تے سر دینا ہوئے تو کیویں دینا چاہیے دا تو جدو جناب علی اکبر آئے نا علی اکبر جدو آئے نا چوتھے عملے تو پیادن بابا اور کلیجہ زخمی ہو گیا ترے تو کلیجہ پھٹ دے پیاس دی وجہ تو امام فرمائے گھوڑے تو لے پتر نو لہائے تو رو کے پیادن قریبا منہ کھول بادشاہ علی اکبر منہ کھولے تے اپنی زبان پتر دے منہ رکھی تے تڑپ کے علی اکبر پیچھا ٹیا دے بابا میرا سلام بابا میں میدان بھی آمینا سیدہ دے اکبر کوئی غلط دسی جا رو کے دے بابا تھوڑی زبان تا میرے نال بھی دھیر خوش کے ہائے انج کری جی میں علی دیا دھیاں چاند دن تڑپیا کربلا دا غریب مدینے علموں کر کیا دے ماں ہر کوئی میں نہ دے میں پیاسا ہوں میں کہنا آکھا میں بھی تصور مرحبا یا پرلی مرحبا مرد و آواز آئیے شبیر میں مدینہ چھوڑ آئیا اب میں کہنا آکھا ہاں میرے وطن آلے ہو غیورو ہر کسے پانی منگی ہے
ایک نہیں منگیا نہ مظلوم تو تا عباس نہیں منگیا ایک کلمہ لے عباس مولا نے پاڑی نہیں منگیا اور چھا پیاس کتنی ایک پیاس آئی ایک منٹ دے بعد وین کرن لگا کتنی کتری آئی اسی شہادت پڑھ دے کربلا سن دے بھول وینیا کہ تسیان کربلا آلے تے کتنی کی پیاس آئی جدوں عباس مولا دا اعلان ہوئے نا کہ عباس فرات تے جا رہے تو بچے جنہاں دے دن رات دی طاقت مک گئی تو اپنا جام چاہ کے نا خیمے دے بوئے تے بچے کٹھے ہو گئے ہاں بھلا ہائے کر ڈالا کوئی یاد ہے میرا ماما پانی لئی آندہ ہاں جندی ہائے نکلی ہو 10 سے پانی پہنچی ہے یا کوئی نہ ہائے نہ پانی آیا نہ ماسکی آئے کوئی یاد ہے میرا چاچا پانی لئی آندہ ہے کوئی یاد ہے میرا بابا پانی لئی آندہ ہے آپ دیکھی بھئی کتنی ایک پیاس آئی کربلا آئی تے کتنی ایک انہاں آس آئی عباس تے جدو کسی آکھے نا عباس لہ گئی آئے وہ آئی ہی نہیں جڑا ماتم نہ کر سکے 13 بال ایسے جام ہتھا چ رہ گیا روح پرواز کر ماما بال کھول کیا دن عباس اللہ تو کدی فرات تیرا جامے صدقہ آس موک گئی بابا آس موک گئی شاءاللہ کہیں کدی بھی کسے شریف دی تھی دی آس نہ موک جاوے تو 13 بچے جام ہتھاں چ رہ گئے اور روح پرواز کر گئے تو کتنی پیاس ہو سی کہ ہون اندازہ کرو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی ترے ادا کہ مولا دی کی ترے ہو سی ہر لاش چاہی اور لاش سو کی نام دیں دے پہلے امام لان دیں ذوالفقار بے نیام کر دیں چونکہ جتھے کوئی شہید لوے ہوتے شامی جھوک وین دیں ڈھٹھے ہوئے نمرین دیں وقت مولا جا کے لاش لڑ کے لین دیں اگر مولا دیر نال پہنچ جاوینا تے لاش لب دی نہیں ایک اشارہ کرنا اپنے وطن تے کھلو کے آپ اندازہ کر لو بس قاسم تے آندیاں غریب نو تھوڑی جائی ٹھل لگے واہ بھائی واہ جندی ماں دیا اللہ جانے میں تو تیرا منہ ہی نہیں لفظا ولال صدقہ 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 چونکہ علی اکبر دی لاس پہنچائی تو پھر قاسم دیا کے چاہی تو نال روزہ داری نال ترے نال پیاس مڑ عرب دی گرمی تو گرم لو ویچ تو امام حسین علیہ السلام نو اتنی پیاس ہو گئی اتنی پیاس ہو گئی جدو قاتل سر تے آیا ہوئے نا صرف اللہ دی ذات جڑی ہے نا انشاءاللہ میں پڑھ لما تے میں برداشت کر لما او یاد آن دیئے شیعہ ہو کدی بھی امام حسین تو دور نہ جوے آئے کدی بھی کوئی ایسا کم نہ کرے ہے کہ مولا ساڑی وجہ تو روین کتنا پیار کر دے حسین تو آڈے نال جتھے اللہ یاد آن دے نا اتھے حسین خنجر تڑپے آئے تے آخری ویلے نہ بہن نو صدی آئے نہ بھران نو صدی آئے شیعہ نال گل کر کے پہ دے شیعہ ہو جدو ٹھنڈا پانی پہ آئے میری ترے یاد آئے بھلا ہائے کر کرونا اللہ سیادہ دے میں دو دریامہ دے آدھ وچکار تسا پہ مرحبا 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 انشاءاللہ پڑھے کسے کم بچنا روگو تو کی قربانی ہے امام حسین علیہ السلام دی تے کی شہادت ہے اور جدو دھی آئیے نا او دارین قربان کر دے تو مظلوم دی نگاہ پہ یہ تے دھی زخمی نظر آئیے تو کسے دی لاش تے جا کے نہ بولن آلے حسین جدو دھی نظر آئیے نا تو بات عرشل موں کر کے پیادے دین بچ گئے ادو دھی تے نگاہ پہ سید آدھے ہو جھانے رول کے مر گئی میری نب ویسی انشاءاللہ تیرا دین بچ پوے میں نے معاف کرے ہے جڑے سید مجلس سے بیٹھو اتنا ماریا نے میرے مولا نو کہ تلیاں وچ بھی تیر لگی ہوئی تو جدو دھی پچھا ہٹی ہے نا اس وقت اللہ دا آواز ہے شبیر بس کر میں راضی ہوں جو لکھا نہیں لکھوا جو منوا بڑی منوا میری اہورا دیوال کھل گئے سیدہ دیوالا اینا میرا اکبر لہایا سیدہ دیوالا اینا میرا غازی لہایا صدقہ سیدہ دیوالا میری شام دی قیدر سکینہ رومانا لے انہوں دھی بھج دیا یہ زانوہ دے بھار پیورے تے ٹرنا شروع کیتا آج وین پردہ جنا گلیاں تے رومنے جویں دھی نے پیو دے گالے چباہی پائیاں غریب دی کیڑی حالت دھی نوہان نہ لا کے آپ زمین تے جھوک گیا ہے تے 9 لاکھ علموں کر کے آدھے لازا جنگ روکو میں نو دھی ملنے آگئی ہے صدقہ مرحبا ہر گئی ہے گرمی تے غریب دی محنت ود گئی ہے صدقہ سیدہ دلازہ جنگ روکو میں نو ملن دھی آگئی
بھلاو بے واسروں مانا لیو جدو تیر آندھے غریب دھینو بچائندے میری آل بکھیا ادو نیزاندے غریب دھینو بچائندے ادو تلوار آندھی ہے دھینو بچائندے تلواراں تے تیران دی دھماک پیو دے سینے نال محسوس کر کے دھین نکے نکی ہاتھ پیو دی داڑھی تل رکھے رو رو کے پیا دیے ہیں وے اکبر دا بابا لوگ تن کیوں مرے دین سیدہ دے سکینہ میری ماں دا نازہرہ سیدہ دے تا مرے دین میں علی دلا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا راضی ہوئے نبی راضی ہوئے نو دیال نو رو منا لیو سیدہ دے تامر دین میرے پیو دنا علی سیدہ دے تامر دین میں نبی دلالا روانہ لو گل پئی ہوندی ہے یا کنڈ مگروں شمر کمینہ کلا نہیں پیانا خنجر نملی تے چاڑ کے چکر دے داد کوئی جیڑا غریب ہوئے وطنہ لیو ہاتھ نہیں بندہ میں نواب کربلا دنو کر ہاتھ بندی کھلوتا اگر تیرے دل امام حسین دے قسم دا دار دے آج وعدہ کر زندگی جو بھول کے شراب نہ پیوی جدا قاتل آیا ایک ہاتھ نال شراب لگدا دوے ہاتھ نال اجڑیاں نو خنجر بکھا کے آدھا ہون غازی بلا ہون ویر بلا بی بی آدھیو میرا شیر عباس صدقہ صدقہ وقت امام راضی ہوئے صدقیوں ہاں میں لکھ میری آقا ظالمہ دے تو ٹورے سے یا میں ٹورا سیدہ دے سکینہ ٹر جا میری موت گئی ہے روانہ لو انہوں دھی ٹور پئی میرے امام عالی مقام نے بسم اللہ پڑھ کے تیمم کیتا روانہ لو قاتل آدھے حسین سر سجدے چ رکھیا پڑھا پہلی ضرب غریب دی قاتل آدھے کتھو مارا ایتا سارا زخمی ہے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا قاتل آدھے میں ویکی ایتا غریب دا گال نظر آیا ظالم آدھے میں خنجر دی نوک دے نال گال تو حسین دیا ظلفہ ہٹایا ظالم آدھے او تسہا میں شراب لکھیا ہویا ظالم آدھے میں یو جائی ضرب ماریے من دریات غازی دلاشا کپیوں یا رگا چو آواز آیا ہائے چوب کھا گئی میں کو بھین بھرا دی ہوئے جنگل کرا صدقہ وہ بلائے غازی آدھے ہون کلا رہ گئے رومن آلیو ظالم آدھے میں ضرب ماریے غریب خنجر تلے تڑپی ہے قاتل علمو کر کے آدھے ایک لازہ میں کون آئیو قتل نہ کر او میں کرنا ایسا تقبال میرا نانا گربا آئیو آگیا ہے گن دھی زہرا کونالے سرت ماتم دا پرسا موقع دے گواہ دی شبیر آگئی ہے قاتل آدھے شبیر کسے جات منت نو کی تھی آخری ویلے کیوں کرے نئے غریب رو کے آدھے ہوندے نازک دے بوما وادے دنیا تے کائے مثال سیدہ دے مینو ماں دے سامنے آئیو قتل نہ کرو میرے چھوڑ دے سارا دے والے اور رومنہ لے ہو جنہ زل جنہ گوڑی لائیا غریب منہ درات پوچھ کے آدھائی نالا پاسا میری موک گئی ہے وہ تیری ہر کوششہ بیکار ایک لحظے دا جی بسم اللہ کرا لکھویریا کا روانہ لیو روامن مقصد گرمی ڈاٹھئے روانہ لیو چل گئی ضربہ جدے قاتل ویندہ دھی جھولی بڑھائی ودیئے قاتل رو رو کے آدھیے کیڑا ظلم ریا ہے جیڑا تے نہیں کیتا ویچ
کربل دے میدان قاتل مقتول نو